بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. کچھ ویڈیو بنانے میں یا یہ پروگرام ریکارڈ کرنے میں تھوڑا ذرا گیپ آ گیا، کچھ مصروفیات کی وجہ سے، اور کچھ میری ریکارڈنگ ٹیم کے ایشوز تھے، اور تھوڑے میرے اپنے بھی ایشوز تھے کہ ٹائم بہت کم مجھے دے رہے ہیں بولنے کا. بہرحال میں اتنے کم بولنے کی پریکٹس نہیں ہے، اور اتنے کم ٹائم میں کسی بھی ٹاپک کو کور کرنا میرے لیے ذرا آسان نہیں ہے. سو ابھی جو کرنٹلی حالات چل رہے ہیں افغانستان میں، اصل میں ان کی بہت سی ڈائمینشنز یا ڈائریکشنز یا چیزیں ایسی بن رہی ہیں کہ وہ ہماری انٹرنل پولیٹکس سے بہت حد تک ریلیٹ کرتا جا رہا ہے. میری جو لاسٹ ویڈیو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کچھ پولیٹیشنز تیاریاں کر رہے ہیں، دیٹ از میں تو ان کو ایک اپنے حساب سے نام دیا تھا بزنس ڈیلز. اور اس سلسلے میں جیسے میں آپ کو جو نثار صاحب کا بتایا گا وہ منظر عام پہ آئے ہیں. کچھ وہ ہمارے سندھ کے نوجوان سیاستدان جو ہیں وہ آج کل پنجاب کے صدرن ایریاز میں اور ڈی جی خان سائٹ پہ ادھر ادھر اپنی کر رہے ہیں. تو ان ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ جو افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور جس پہ انڈیا نے ایک واویلا مچایا ہوا ہے یا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور بے شک اگر آپ کوئی بھی پاکستانی یا کوئی بھی ایک نارمل آدمی ان کا دیکھے تو وہ ہمیں تو مذاق لگتا ہے لیکن لطیفے لگتے ہیں. بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ بٹ سیریس. میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو عرض کی تھی کہ ہم تمام ڈوزیئرز یا جتنے ہمارے پاس ثبوت یا جو کچھ بھی ہم ویسٹ کو یا ویسٹرن ورلڈ کو، یورپین یونین ہو گیا، امریکہ ہو گیا یا یونائٹڈ نیشن تک ہم نے دیے ہیں، لیکن وہ تمام لوگ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو اس میں وہ یہ نیریٹو جھوٹ، اور ایسا جھوٹ کہ جو میرے خیال ان کے اپنے لوگوں کو بھی پتہ ہے اور یہاں بھی پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہم لوگ ان کے جھوٹ پہ ہنس رہے ہیں، لیکن وہ اپنا جو بھی بنا رہے ہیں وہ ان کے جھوٹ کو ماننے والے ہمارے سچ کو سننے والوں سے کم ہیں، ان کو جھوٹ کو ماننے والے زیادہ ہیں. اب اس میں ایک میں شاید اس افغانستان کے یا انٹرنیشنل کسی بھی ٹاپک کو ہائی لائٹ نہ کرتا، لیکن کچھ ایک دھچکا یا ایک بڑا ہی افسوسناک سا پہلو اپنی لوکل پولیٹکس میں ملا ہے، جس کو میرے ویورز یا اگر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو دیکھیں جی، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ ہماری پارٹیاں ہیں. آنے والے وقتوں میں انہی پارٹیوں نے پاکستان کو لے کے آگے چلنا ہے. لیکن جو بیان محترمہ مریم نواز نے دیا، میں نام اب کیا کہے کہ جو انڈین میڈیا چیخ رہا ہے کہ پاکستان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، کوئی پوری دنیا اس کو نگلیکٹ کر رہی ہے. دنیا کے وزرائے خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، آن دا فرنٹ آف فیس وہ پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. کوئی اگر ریزرویشنز ہیں تو وہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمیں منہ پہ بولے، یا کسی کو ڈاؤٹ بھی ہے تو اس وقت پاکستان جس پوزیشن میں ہے اور جس طرح پوری دنیا کو ڈیل کر رہا ہے، کسی کو جرأت نہیں ہے سوائے انڈیا کے. لیکن ایسے میں کوئی ہمارے گھر سے، کوئی ہمارے اندر سے اٹھ کے ان کی زبان میں ان کی ہاں میں ہاں ملائے، کیا محسوس کریں گے کہ پاکستان افغانستان میں دخل اندازی نہ کرے، بلکہ دخل اندازی کر رہا ہے. کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے، اور اسی چیز کو، ان کے تمام جھوٹ کو ایک یہ چھوٹا سا لفظ جو پاکستان کے لوگوں کے نہیں سمجھ میں آ رہا،
ہمارے لوگ بہت سیدھے ہیں، سادے ہیں، عام پبلک کو یہ لفظ نہیں سمجھ آئے گا کہ ان کے لیے بڑا معمولی سا لفظ ہے، لیکن وہ جن طاقتوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہی ہیں نا، انڈیا کو، یو کے کو، یو ایس اے کو، وہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ یہ ان کی زبان بولیں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک ان کیمرہ میٹنگ ہوئی تھی، سیکیورٹی میٹنگ کچھ عرصہ پہلے، اس کی جیسی تمام انفارمیشنز لوکل پارٹیز جو ہیں، ہماری نیشنل لیول کی پارٹیز ہیں، ان تک پہنچی، کیا ہوا؟ تمام انفارمیشن لندن میں میاں صاحب کے پاس پہنچی، ادھر سے پیپلز پارٹی کے پاس پہنچی، یہاں سے وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ان کے پرچی چیئرمین کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، مائنڈ ہمارے پیپلز پارٹی ہماری پارٹی ہے، لیکن وہ وراثت میں چلی گئی ہے، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں شاید ہم اس کو سدھار لیں، لیکن وہ سی وی لے کے امریکہ چلے گئے، اور دوسرے میاں صاحب وہ انہوں نے اشرف غنی کے کابینہ کے، ہر بندہ جانتا ہے کہ اس شخص کا میں کیا نام لوں، کہ جو پاکستان کو ننگی گالی دیتا ہے، اور جس پہ ہمارے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم ان سے اب ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے، وہ جناب ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے تمام چیزیں شیئر ہو رہی ہیں۔ یہ ایک ہی میٹنگ ہوئی تھی نا پچھلے، جب سے طالبان کا اور امریکہ کا جو بھی ڈیل ہوئی، اس کے بعد جیسے ہی موومنٹ ان چیزوں کی افغانستان کے اندر شروع ہوئی، چینجنگ شروع ہوئی، تو اس وقت ایک ملک کے اندر بھی کہ جی ہمیں بھی اعتماد ملیں۔ اعتماد میں کیا لینا ہے کہ جیسے ہی وہ ان کیمرہ میٹنگ ہوئی، تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا، دو مین پارٹیاں ہماری، ایک صاحب سی وی لے کے امریکہ پہنچ گئے، دوسرے صاحب کے پاس انفارمیشن پہنچی تو وہ وہی اشرف غنی جو یہ اپنا انڈیا اور امریکہ کے ایک پپٹ تھا، اس کا نمائندہ سیدھا نواز شریف صاحب کے پاس وہ پہنچ گیا لندن میں، اور یہ کچھ ہوا۔ اور آج یہ بات یہ ہے کہ ان طاقتوں تک تو پیغام پہنچا دیا، یہاں پہ لوکلی جو میرے بھائی نون لیگ کے سپورٹرز ہیں، یا جو میرے بھائی پیپلز پارٹی کے سپورٹرز ہیں، بیسکلی میں نے اس چینل میں یہی کہا ہے کہ یہ لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں، یہ ملک سدھر جائے۔ میں اپنے آنے والی ویڈیوز میں اور جتنے بھی پروگرامز ہیں، بیسکلی مجھے کرنٹ نیوز کے ساتھ لے کے آگے چلنا ہے، اور میں انالیسز انشاءاللہ شروع کروں گا کہ پاکستان کی بیس سے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ الیکشن کبھی بھی ہمارے انفیئر نہیں ہوئے، تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوتی ہے، لیکن ہر دفعہ مطلب کہ میرا نہیں خیال کہ دھاندلی نہیں ہوئی، ایک لوگوں کا انٹرسٹ ہے، لوگوں کا انٹرسٹ 1 2 3 صرف 3 الیکشنز میں لوگوں کا انٹرسٹ تھا، اور وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ لیول کے الیکشنز تھے۔ پہلا الیکشن 45 کا الیکشن، اس کے بعد پاکستان بنا۔ دوسرا الیکشن 71 کا الیکشن، جب 70 کا الیکشن، جب عوامی لیگ سویپ کر گئی ایسٹ پاکستان میں، اور پیپلز پارٹی سویپ کر گئی ویسٹ پاکستان میں، اس کے بعد جو رزلٹ نکلے وہ آپ کے سامنے، 2 الیکشن ہو گئے۔ تیسرا الیکشن تھا 97 کا، لوگوں نے، عوام نے ایک ذہن بنایا کہ یار ہم ایک کیوں نہ اس شخص پہ بھروسہ کریں۔ وہ کچھ کو یاد ہے، کچھ کو نہیں یاد، کہ وہ کہاں تک بات پہنچی کہ بجائے اس کے کہ اس ملک کے لیے کچھ بھلا ہو، یا اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی قانون بنے یا کوئی ڈیولپمنٹ ہو، وہ بات جا پہنچی تھی امیر المومنین بننے کے خواب دیکھنا شروع ہو گئے۔ فوج بھی ان کے جی، وہ جو آرمی چیف ہے ان کے، وہ بھی ان کے لیے ایک پیون لیول پہ آ جائے۔ ہمدرد لیڈر جو ہے نا اس ملک کو کبھی بھی نہیں ملا، سب پاور پالیٹکس، پرسنل انٹرسٹ، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میں پھر اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ میں ابھی اتنا جلدی یہ چاہ نہیں رہا تھا کہ میں کسی کی حمایت یا خلافت کروں، میں چاہ یہ رہا تھا کہ اپنے لوگوں کو پہلے پوری اویئرنس دوں،
1945 سے لے کر آج تک کے جتنے الیکشنز یا جو کچھ سیاسی ٹرن اوورز آتے رہے ہیں ان پہ میں بات کروں، ان پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کروں. اس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف، یہ پاکستان کی پارٹیز ہیں. آج جتنے سیاستدان ہیں 50 سال بعد نہیں ہوں گے، جتنے نام ہیں نہیں ہوں گے، نئے لوگ ہوں گے. ملک یہی ہے. ہم لوگ بھی شاید نہ ہوں، لیکن ہماری نسل، ہمارے بچے یہی ہوں گے. ہم نے ان کو کیا دے کے جانا ہے؟ یہ ماحول دے کے جانا ہے. میں انشاءاللہ اصل میں اس ویڈیو کے یہ تو افغانستان اور یہ جو لوکل جو ایک بیان تھا اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ کون سی بات میں پہلے کروں، کون سی بات میں. اس سے اگلی جو میرا پروگرام یا ریکارڈنگ ہوگی وہ ایک تو یہ ان کے جو ہیں سو کالڈ جو معاملات چل رہے ہیں ابھی، کچھ اداروں نے اپنا یونیفارم کے متعلق تعلیمی اداروں میں معاملہ ہوا ہے، ان معاملات پہ میں اگلا پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں. تو انڈیا کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ انڈیا افغانستان کے متعلق جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اس میں ہمارے اندر کے سیاستدان، ابھی تک پیپلز پارٹی سے تو کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں آیا اور نہ کسی اور طرف سے، حالانکہ اور بھی بہت ہوں گے وہ مولانا. یہ اسپیشلی مریم نواز، یہ انہوں نے کیا شو کیا ہے؟ ابھی بھی لوکل لیول یا ان کے چھوٹے موٹے سیاستدانوں کو آپ بٹھائیں گے یا ان کے کسی ورکر سے بات کریں گے، وہ لوگ تو نہیں، ہم لوگ مانتے نہیں ہیں. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ ہم لوگوں کی کوئی نیچر ایسی ہے، ہم لوگوں کی کچھ سوچ ایسی ہے، ہم لوگ نہیں مانتے، غلط ہو کے بھی نہیں مانتے. لیکن یار ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑ رہا، فرق ملک کو پڑ رہا ہے، اور اس ملک کو پڑ رہا ہے جس میں آپ نے، میں نے اور ہمارے بچوں نے، ہماری نسلوں نے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اب انڈیا ایک طرف سے تو یہ پروپیگنڈا، اینٹی پاکستان پروپیگنڈا، طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. طالبان تو خیر ان کو خود ہی نپٹ لیں گے. ایک دو وہ سوال جواب ان کو سہیل شاہین نے بھی دیے ہیں، ایک ان کے رپورٹر نے بھی دیے ہیں کہ آپ لوگ یہ اس طرح کا پروپیگنڈا مت کریں. لیکن دوسری طرف سے انڈیا بہت جگہ سے اس کو ناکامی ہو رہی ہے، وہ طالبان سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے. پرائم منسٹر ان کا رشیا گیا ہے، وہاں پہ مین ایجنڈا ہی ان کا یہ ہے کہ رشیا کے تھرو وہ طالبان سے اپنے ریلیشنز قائم کریں. یہ تو ایک لیول ہے یا ایک پراپر راستہ ہے. دوسری طرف سے میں آپ کو ایک حیران ہوں گے، کیونکہ ہمارے بھی سورسز ہیں، طالبان کے ایک ابھی جو حال ہی میں انہوں نے کیبنٹ بنائی ہے، اس میں ایک ڈپٹی فارن منسٹر ہیں، شیر عباس ستکزئی. شیر عباس ستکزئی IMA انڈیا میں کچھ عرصہ زیر تعلیم رہے ہیں. اب انہوں نے اپنی انٹیریئر منسٹری، ڈیفنس منسٹری اور فارن منسٹری، ان تینوں یہ کر رہے ہیں کہ اس دوران میں IMA ان کا انڈین ملٹری اکیڈمی، وہاں پہ شیر عباس ستکزئی جتنا عرصہ زیر تعلیم رہے ہیں، ان کے ساتھ کون کلاس فیلوز تھے، کون کلوز دوست تھے، وہ اس ایک طرف سے اس لیول تک، دوسری طرف سے پرائم منسٹر لیول تک کہ کسی طرح ان کے طالبان سے تعلقات ہو جائیں. وہ ہمارا دشمن اس لیول تک کم ترین ہے کہ ان کے میڈیا پہ ان کا نیریٹو، جو چیزیں آپ سنیں وہ بندے کو ہنسی آتی ہے. لیکن ہنسنے کے بجائے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آلریڈی دنیا میں لوگ کھڑے ہیں کہ ان کے اس جھوٹ کو سچ مانیں. تو یہ بڑی الارمنگ اور افسوسناک سچویشن آئی ہے کہ جو ہماری نون لیگ کی محترمہ ہیں، جو اپنے آپ کو پروٹینڈ کرتی ہیں، وہ پہلی پرائم منسٹر جو تھیں بے نظیر، کہ وہ ڈریسز بھی پہنیں گی ان کی طرح، اور وہ جس طرح وہ دوپٹہ وغیرہ رکھتی تھیں یا جس طرح کے وہ ڈریسنگ، وہ اپنے آپ کو اس طرح کا پروٹینڈ کر رہی ہیں، اور ساتھ یہ اس طرح کے بیان دے کے کس کو، برطانیہ کو خوش کر رہے ہیں، امریکہ کو خوش کر رہے ہیں. اس میں میں آپ کو ایک عرض اور کروں کہ جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو کوئی فون نہیں کر رہا،
ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ دور چلا گیا کہ جب امریکہ یا ویسٹ یا ان لوگوں کی حمایت سے پاکستان میں اقتدار چینج ہوتا تھا. تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہ رہے ہیں ان معاملات سے جہاں ڈو مور کے مطالبے تھے, جہاں پر ہماری بیسز ان کو دی گئیں, جہاں پر ہم ہر طرح سے سر خم تسلیم کرتے رہے. ہم نے ان کے اس ساتھ دینے پہ 80,000 جانوں کی قربانی دی. اب بھی ہمارے یہ بے حس کہوں, دل نہیں کرتا یار, کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے پاکستانیوں کا کہ اب جب نرمی کی طرف آتے ہیں تو ہم ہر ایک کو سمجھتے ہیں کہ یار نہیں ہمارا, لیکن یہ لوگ بالکل وائٹ بلڈڈ لوگ ہیں, سفید خون. ہر ایک کو صریحاً پتہ ہے کہ ہم اس بلاک سے بغیر کسی کانفلکٹ کے نکلنا چاہ رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ لڑائی ہم نہیں کر سکتے, یورپ کے ساتھ ہم نہیں بگاڑ سکتے, لیکن بغیر بگاڑے ہم ان کے نیچے سے نکلنا چاہ رہے ہیں. ہم ان کی کالز یا ان کی ریکمنڈیشن سے بچ کے اپنے ملک کو ایک نئے راستے, امن کے راستے اور خوشحالی کے راستے پہ لانا چاہ رہے ہیں, ود چائنا, ود رشیا, ود ٹرکی, ود ایران. پھر وہی معاملہ آ جاتا ہے کہ میری ریکارڈنگ ٹیم جو ہے وہ مجھے روک دیتی ہے کہ اتنا لمبی ویڈیو جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بہرحال ٹاپک بار بار انشاءاللہ میں نئے ٹاپک, نئی نیوز کے ساتھ اپنے ٹاپکس پریزنٹ کروں گا. تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے, اور یہ چیزیں کچھ کنٹینیو رہیں گی اور کچھ نئی خبروں کے ساتھ ہم ان کا انالیسس کریں گے کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے, اور اب یہ خبر جو ہے اس کے ساتھ ہمیں کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. فیصلہ آپ کا. اللہ حافظ.